مدرجہ اسلام کے ذریعے قومی بیداری اور اس ناقابل تلافی نقصان کا ازالہ کرنا مقصود ہے جو معاشی اور اخلاقی تنزل کی وجہ سے ظہور میں آیا تھا۔ بحث کیجیے۔ حالی اپنے خیالات اور احساسات کو عام فہم انداز میں پیش کرتے ہیں۔ حالی وہ پہلے شاعر تھے جنہوں نے انتہائی سادہ انداز میں قومی نظموں کو لکھنا شروع کیا۔ ان نظموں میں قوم کے سماجی، تہذیبی، تعلیمی اور عصری مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے۔ حالی نے مسلمانوں کے 1857 کے جنگ آزادی سے پہلے اور بعد کے حالات زندگی کا بھرپور مطالعہ کیا۔ 1857 کے بعد کے حالات میں، جس میں مسلمان بے بسی، قسم پرسی اور افلاس کا شکار ہوئے، مسلمان تعلیمی لحاظ سے بھی پسماندہ ہوتے جا رہے تھے۔ حالی کو اپنی قوم کے زوال کا بہت گہرا احساس تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ پا لیں۔ وہ ایسی صورت میں ممکن تھا کہ اگر وہ اپنی زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق گزاریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی مکمل پیروی کریں۔ حالی کی نظم مدرجہ اسلام، جسے بعد میں مسدس حالی کا نام دیا گیا، حالی نے اپنی نظموں میں مسلمان قوم کو ترغیب دی کہ غفلت کی نیند سے بیدار ہوں۔ وہ کہتے ہیں مسلمانوں میں ایسی خرابیاں جڑ پکڑ چکی ہیں جو ان کے سیاسی، معاشرتی اور معاشی زوال کا سبب ہیں۔ حالی نے ان خامیوں اور خرابیوں کی نشاندہی کی ہے۔ اس نظم میں حالی نے قوم کو بیدار کرنے کے لیے بکرات اور ایک شخص سے مکالمات کے ذریعے مسلمان قوم کا مرض بیان کیا ہے۔ مسلمان قوم کی بیماری دراصل ان کی اخلاقی کمزوریاں ہیں، جیسے جوا، شراب وغیرہ، جس کی وجہ سے وہ مایوسی میں مبتلا ہیں۔ جب ان کو ان کی غلطیوں کا بتایا جاتا ہے تو وہ غور و فکر کرنے کی بجائے اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، مطلب غفلت کی نیند سے بیدار ہونے کی کوشش ہی نہیں کرتے، جیسا کہ مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھے، کہیں جو طبیب اس کو ہذیان سمجھے۔ سبب یا علامت گر ان کو سمجھائیں تو تشخیص میں 100 نکالیں خطائیں، دوا اور پرہیز سے جی چرائیں، یوں ہی رفتہ رفتہ مرض کو بڑھائیں۔ حالی نے مسلمانوں کے ماضی اور حال کا موازنہ کیا ہے۔ ماضی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان عروج پر تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے مسلمانوں نے اپنی بہادری اور سچائی کے ساتھ دنیا پر فتح حاصل کی، لیکن اب کے مسلمانوں کو دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اپنی نااہلیوں کی وجہ سے زوال کا شکار ہو رہے ہیں، محنت مشقت سے دور بھاگتے ہیں، جبکہ دوسری قومیں اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ ان کا رجحان بظاہر زمانہ جاہلیت کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے۔ بہت افسوس کی بات تو یہ ہے کہ زوال پذیر قوم ترقی یافتہ قوموں سے متاثر بھی نہیں ہوتی، لیکن ابھی تک اس زوم میں بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم ہے۔ حالی کہتے ہیں کہ کل کون تھے، آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے، ابھی سو گئے تم۔ ایک اور جگہ حالی لکھتے ہیں، یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے، بھنور میں جہاز آ کر جس کا گھرا ہے، کنارہ ہے دور اور طوفان بپا ہے، گماں ہے یہ ہر دم کہ اب ڈوبتا ہے۔ حالی کہتے ہیں مسلمان قوم غفلت کی نیند سو رہی ہے، وہ ایک گرداب میں پھنس چکی ہے۔ یہ قوم آنے والے خطرات سے بے خبر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہے۔ حالی نے استعاراتی انداز میں بیان کیا ہے کہ پیارے نبی کی امت ایک طوفان میں گھر چکی ہے، راستہ بھٹک چکی ہے، نحوست کا سیاہ بادل مسلمانوں کے اوپر منڈلا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنی منزل سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ حالی نے اپنی مسدس کے ذریعے مسلمانوں کو امید دلائی ہے کہ اگر وہ اپنی کھوئی ہوئی عظمت دوبارہ بحال کرنا چاہتے ہیں تو خود کو بدلیں، اپنی کوتاہیوں کو دور کریں۔ شاعر کہتے ہیں مسلمان سے قرآن و سنت پر عمل کر کے ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ حالی کہتے ہیں اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ مختصر یہ کہ حالی کی نظمیں بہت سادہ اور پرکار ہیں۔ انہوں نے اپنے خیالات اور احساسات کو عام فہم انداز میں پیش کیا ہے۔ انہوں نے تشبیہات اور استعارات کا بھی استعمال کیا ہے۔ ان کی نظموں میں ضرب المثل کا بڑا خزانہ ہے۔ ان کی نظمیں پڑھنے والوں کو لطف دیتی ہیں۔